السلام علیکم۔ ٹیچنگز آف اسلام کے ساتھ محمد اویس قاضی۔ آج کا موضوع بھی عشق و محبت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و اطاعت سے وابستہ ہے۔ کفار مکہ کی اذیتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو رستے میں برق الغماد کے مقام پر ایک سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں زمین پر پھروں اور اپنے رب واحد کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا، آپ جیسے شخص کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ نے تو کبھی کسی کو اپنے گھر سے نہیں نکالا۔ آپ تو مفلسوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، قرابت داروں کا خیال رکھنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، مصیبت زدوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہی وہ الفاظ ہیں جو پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی دل کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہے تھے۔ بالکل بعین ہی یہی الفاظ تھے۔ کیا ان دونوں صاحبوں کے آپس میں احوال موافقت رکھتے تھے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہرحال ابن الدغنہ نے کہا، آپ واپس پلٹیے اور اپنے شہر میں رہ کر عبادت کیجیے۔ اب ابن الدغنہ نے کفار قریش کو یہ بات باور کروائی کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہا جائے، تم ایسے انسان کو نکالنا چاہتے ہو جو بے کسوں کی دستگیری کرنے والا ہے، قرابت داروں کا خیال رکھنے والا ہے۔ کفار قریش نے ابن الدغنہ کی سیدنا صدیق اکبر کے لیے دی گئی امان کو تسلیم کر لیا اور سیدنا صدیق اکبر کو امان دے دی، اور ساتھ ابن الدغنہ سے کہا، اس سے کہہ دینا کہ گھر میں رہ کر عبادت کرے، جب نماز پڑھنی ہو، تلاوت قرآن کرنی ہو، گھر میں رہ کر کرے اور ہمیں تنگ نہ کرے، گھر سے باہر نکل کر ان میں سے کوئی بھی کام نہ کرے۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ گھر میں ہی ایک جگہ مخصوص کر لی، وہیں نماز ادا کرتے، تلاوت قرآن کرتے۔ وہاں قریش کی عورتوں اور بچوں نے ان کو دیکھا تو بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیا نئے طریقے کے ساتھ ایک ایسا کام کرتا ہے جو پہلے کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ صورتحال یہ تھی کہ چونکہ آپ ایک رقیق القلب انسان تھے، تلاوت قرآن کرنے کے دوران آپ کا خود پر قابو نہ رہتا تھا، اور نماز کے دوران یا اس کے علاوہ تلاوت قرآن میں آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی تو ان عورتوں اور بچوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ جب قریش کے سرداروں نے یہ معاملہ دیکھا تو ابن الدغنہ کو جا ملے اور کہا کہ ہم نے تمہاری امان ابو بکر کو اس بات کی اجازت پر دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کرے گا، لیکن اس نے تجاوز کر دیا اور اپنے گھر میں ایک مسجد تعمیر کی ہوئی ہے اور اس میں اعلانیہ نماز پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے سحر میں مبتلا ہو کر ہماری عورتیں اور بچے اس کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ اسے کہو کہ اگر محدود رہ کر اور بند ہو کر عبادت کر سکتا ہے تو کرے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس سے اپنی امان واپس لے لو، ہم سے اس کا اعلانیہ قرآن پاک پڑھنا برداشت نہیں ہوتا۔ اب وہ سردار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابو بکر، تو اس معاہدے اور عقد کو بھول گیا جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا؟ یا تو خود کو اس پر قائم رکھ، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو میرا ذمہ اور امان واپس کر دے۔ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ ہمارے لوگ تمہاری ان باتوں کو سنیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بزدل تھوڑی تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا، فَإِنِّي أَرُدُّ عَلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر، کہ میں تیری اس امان کو اور تیرے اس ذمے کو ابھی واپس کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی امان پر راضی رہتا ہوں۔ ان کی ثابت قدمیوں سے ہی اسلام نے وہ عروج پایا کہ زمانہ اس چشمہ نور سے منور ہوا اور رسول دو جہاں کا پیغام ہدایت سارے عالم میں سرایت کر گیا۔